بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زہرا اور سلمان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ بظاہر تو وہ خوش نظر آتے تھے۔ خاندان بھر میں انہیں یکجان دو قالب کہا جاتا، اور تھا بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ سلمان زہرا سے بے حد محبت کرتا تھا، اور زہرا بھی سلمان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر ان دونوں کے درمیان یہ کیسی الجھن کی دیوار استادہ ہو گئی جسے چاہ کر بھی وہ دور نہ کر پا رہے تھے۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب سلمان نے زہرا ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی، جبکہ سلمان میٹرک تک ہی پڑھ سکا تھا۔ زہرا اس کی پھوپھیزاد کزن تھی۔ ان کی شادی ان کے گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی، مگر ان دونوں کی بھی رضامندی شامل تھی اس میں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو سب ٹھیک ہی تھا، مگر کچھ دنوں میں سلمان کا رویہ عجیب سا ہونے لگا۔ زہرا ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی ہر ضرورت پوری کرتی، مگر وہ کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر اس پر غصہ کرنے لگتا، اور غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو پھر شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیتا۔ زہرا پریشان رہنے لگی۔ اسے سلمان کی یہ دھوپ چھاؤں جیسی طبیعت کی سمجھ نہ آتی۔ جب وہ پیار کرتا، اس کا خیال رکھتا تو لگتا کہ شاید ہی کوئی شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہو، مگر جب موڈ بدلتا تو گویا اس کی ذات کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ جب وہ گھر دیر سے لوٹا تو زہرا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی زہرا کی دوست سعدیہ کی کال آئی تو زہرا اس سے بات کرنے لگی۔ سلمان کمرے میں آیا، دیکھا زہرا موبائل پر مصروف ہے اور بڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ اس کو نہ جانے کیوں اس پل زہرا پر غصہ آنے لگا، جبکہ زہرا کال بند کر کے فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی تاکہ اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھی تو سلمان نے اسے تھپڑ دے مارا۔ زہرا بیچاری صدمے سے پیچھے ہٹتے بیڈ کی پائنتی سے ٹکرا کر نیچے گری، جس سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ تب سلمان خون دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے شدت سے خود پر غصہ آنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ زہرا کو تکلیف دیتا، پھر خود بھی اس سے زیادہ پریشان ہو جاتا، اس سے زیادہ تکلیف میں ہو جاتا۔ جب تک زہرا کا زخم ٹھیک نہ ہوا، وہ روز صبح شام اس سے معافیاں مانگتا، شرمندہ ہوتا اور پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگتا۔ ایسے ہی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتا، جبکہ زہرا بیچاری یہ تک نہ سمجھ پاتی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ بہت بار ایسا ہوا، زہرا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس سے معافی مانگتی اور ایک سوال کرتی کہ سلمان، بس مجھے یہ بتا دیں کہ میں کہاں پر غلط ہوں تاکہ میں اپنی غلطی سدھار لوں۔ مگر غلطی ہوتی تو وہ بتاتا نا۔ یہ نہیں کہ انسان سے غلطیاں نہیں ہوتی یا زہرا کوئی غلطی نہیں کرتی تھی، مگر جب اسے غصہ آتا تو ضرور یہ نہیں ہوتا تھا کہ غلطی صرف زہرا کی ہوتی۔ ایسا کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے۔ جو شادی کے ابتدائی دن انجوائے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ دونوں نے ایک دوسرے کو منانے اور سمجھانے میں گزار دیے۔ زہرا اب ہر وقت پریشان اور ڈری ڈری سی رہتی، زندگی بوجھ سا بنتی جا رہی تھی۔ وہ سلمان کے رویے کو سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ وہ کسی سے کچھ کہہ نہ پاتی کیونکہ سلمان دل کا برا نہیں تھا، وہ اسے محبت بھی تو بہت کرتا، اور خود زہرا بھی اسے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کوئی اور سلمان سے اس کے رویے کے بارے میں باز پرس کرے۔ پھر یوں ہوا کہ زہرا نے خود کو بدل لیا۔ اب وہ شادی سے پہلے والی زہرا جو بہت ہی ہنس مکھ اور شوق سی تھی، وہ کہیں کھو گئی۔
اس کی خواہشیں، اس کے خواب، وہ سب ایک ایک کر کے مرنے لگے، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سلمان کی سوچ کے مطابق عورتیں بس گھر چلاتی ہیں، کھانے بنا کر شوہر کی خدمت کرتی ہیں اور بچے پالتی ہیں، کیونکہ سلمان کی تعلیم اور تربیت دونوں نے اسے یہی سکھایا کہ عورت مرد سے کمتر اور اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جبکہ زہرہ پڑھی لکھی اور باشعور ہونے کے باوجود ایک سطحی سوچ رکھنے والے مرد سے ہار گئی تھی۔ اس کی خواہشیں، اس کے خواب، اس کی سوچ، اس کی ذہانت گئی بھاڑ میں، کیونکہ ایک بیوی اپنے شوہر پر حکومت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے شوہر کے گھر اپنی مرضی چلا سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے۔ زہرہ اب جان گئی کہ مسئلہ سلمان کے ساتھ نہیں بلکہ ان دونوں کی سوچ میں فرق تھا۔ سلمان کو لگتا تھا کہ بیوی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے اور وہ خود اس سے کم صورت اور کم پڑھا لکھا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگا اور اپنا یہ احساس کمتری غصے کی صورت میں زہرہ پر نکالنے لگا۔ مگر جب زہرہ اپنی ذات کو بھول کر اس کی مرضی سے چلنے لگی اور خود کو اس سے کمتر ظاہر کرنے لگی تو حالات خود بخود ٹھیک ہوتے گئے۔ مختصر یہ کہ ایک پڑھی لکھی بیٹی کو اگر کسی جاہل مرد سے بیاہ دیا جائے نا تو اس کی تعلیم اور ڈگری اس کا قصور بن جاتے ہیں، پھر زندگی سے اسے جو سبق ملتا ہے نا وہ اسے موت تک پل پل مارتا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک کر دیں،